السلام علیکم متی اللہ جان ایم جے ٹی وی. آج میرے ساتھ دو سینئر کورٹ رپورٹر ہمارے خاص مہمان ایم جے ٹی وی کے ذوالقرنین اقبال اور قمر میکن. اور آج کیا ایک اہم تقریب ہوئی اسلام آباد میں جس میں مستقبل کے چیف جسٹس منصور علی شاہ نے شرکت کی، اور یہ تقریب تھی اقلیتوں کے حقوق کے حوالے سے. آج کل جسٹس منصور علی شاہ جو ہیں ان کی ہر بات، ہر تقریر جو ہے وہ دلچسپی سے سنی جاتی ہے اور دیکھی جاتی ہے، کیونکہ ایک ماحول ایسا بن گیا ہے کہ جس میں یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ شاید حکومت جو ہے وہ آئین میں ترمیم کر کے موجودہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی مدت ملازمت میں، یا مجھے مدت عہدہ کہنا چاہیے مگر ڈپینڈ کرتا ہے، اس میں توسیع کرنے کی کوشش کر رہی ہے. اور آئین میں ترمیم کے لیے ضروری ہے کہ حکمران اتحاد کو مخصوص نشستیں ملیں، اور حکمران اتحاد کو مخصوص نشستیں 16 یا 17 چاہیے. اس کے لیے ضروری ہے کہ جو پارلیمنٹ نے ایک نیا متنازع قانون پاس کیا ہے، اس کے تحت جو کچھ مخصوص نشستیں ہیں وہ حکمران اتحاد کو دے دی جائیں. مگر یہ جو نیا قانون ہے یہ بنیادی طور پہ کوشش ہے سپریم کورٹ کے اس فیصلے کو غیر مؤثر کرنے کے لیے جو جسٹس منصور علی شاہ اور دیگر 7 ججز یعنی 8 ججوں نے لکھا تھا. اکثریتی فیصلہ تھا جس میں کہا گیا تھا کہ تمام مخصوص نشستیں جو پی ٹی آئی کے ایم این ایز کی بنتی ہیں جو 80 سے زائد ہیں، وہ پی ٹی آئی کو بطور ایک سیاسی جماعت تصور کرتے ہوئے الیکشن کمیشن ان کو دے گا. مگر الیکشن کمیشن نے ابھی تک اس فیصلے پہ عمل نہیں کیا. تو بہرحال بات ہو رہی تھی جسٹس منصور علی شاہ کی کہ آج بھی انہوں نے ایک تقریب میں جو شرکت کی وہ تقریب تھی کیا، اور جسٹس منصور علی شاہ نے اس تقریر میں کہا کیا. ہم بات کریں گے ذوالقرنین اقبال سے پہلے. تو ذوالقرنین اقبال صاحب پہلے تو یہ بتائیں کہ یہ تقریب تھی کیا اور اس کا مقصد کیا تھا، اور جسٹس منصور علی شاہ نے اس تقریب میں کیا تقریر کی، اور انہوں نے کیا بات ایسی کی کہ جو آپ کو لگتا ہے جس میں ایک اہم خبر ہے اور جو موقع کی مناسبت سے تھی وہ تقریر. متی بھائی، یہ ایک سول سوسائٹی کی جانب سے سینٹر فار سوشل رائٹس یا اس ٹائپ کی کوئی تنظیم تھی، ادارہ تھا، ان کی جانب سے منعقد کی گئی تھی. اور آپ کو یاد ہوگا 2014 میں جسٹس تصدق حسین جیلانی صاحب جو چیف جسٹس تھے، ان کی جانب سے ایک فیصلہ دیا گیا تھا اقلیتوں کے حقوق کے حوالے سے. وہ ایک کیونکہ کہہ لیں کہ بڑا ایک سیلیبریٹڈ اور لینڈ مارک ججمنٹ، اس کو اقلیتی برادری جو ہمارے دیگر مذاہب ہیں بیسیکلی پاکستان میں مسلمانوں کے علاوہ رہنے والے، وہ اس کو کافی اچھا سمجھتے ہیں تمامی مذاہب، اور وہ کہتے ہیں کہ یار وہ ہمارے حق میں بہت اچھی ججمنٹ تھی. اور اس کو بیسیکلی اب 10 سال پورے ہو گئے ہیں اس فیصلے کو آئے ہوئے. اس حوالے سے یہ تقریب تھی کہ وہ ججمنٹ کس حد تک امپلیمنٹ ہو چکی ہے اور کس حد تک نہیں ہوئی. بہت سے مقررین جو پہلے آئے مختلف، ان میں ان کا خیال تھا کہ یہ ججمنٹ امپلیمنٹ نہیں ہوئی. تو تاہم جو 1 مین کمیشن بنایا تھا، آپ کو یاد ہوگا شعیب سڈل صاحب پر مشتمل سپریم کورٹ نے، اس نے آ کے کچھ چیزیں بتائیں. انہوں نے سڈل صاحب نے بتایا کہ جی کیا کیا چیزیں امپلیمنٹ ہو چکی ہیں. انہوں نے کہا یہ کہنا کہ یکسر امپلیمنٹ نہیں ہوئی یہ بالکل غلط ہے، یہ کہوں کہ مکمل امپلیمنٹ ہو گئی یہ بھی غلط ہے. جو چیزیں امپلیمنٹ ہوئی ہیں وہ انہوں نے ہائی لائٹ کر دیں. اس کے بعد پھر اس سے پہلے ان سے پہلے ڈاکٹر اسلم خاکی، آپ کو پتہ ہے جو ایک سینئر وکیل ہیں اور بہت سی جگہوں پہ لیکچرز بھی دیتے ہیں، انہوں نے اپنا خطاب کیا. انہوں نے خطاب کے آغاز میں جسٹس منصور علی شاہ کو قائم مقام چیف جسٹس کہا، ایکٹنگ چیف جسٹس. تو اس پہ انہوں نے ساتھ اس کی ریزن دی. انہوں نے کہا جی جب چیف جسٹس کسی جگہ موجود نہ ہو تو سینئر پیونی جو ہوتا ہے وہ ایکٹنگ چیف جسٹس ہوتا ہے. تو یہاں کیونکہ اس تقریب میں چیف جسٹس موجود نہیں ہے تو میں ان کو فی الحال ابھی ایکٹنگ چیف جسٹس کہوں گا. یہ بھی ایک مذاق ہی تھا. لائٹر نوٹ میں بات کی، انہوں نے کہا کہ اور چند ماہ بعد انشاءاللہ ہم ایکٹنگ بھی ان کو نہیں کہیں گے، یہ فل چیف جسٹس ہو جائیں گے، یہ انہوں نے کہا. اچھا، پھر سڈل صاحب کے بعد منصور علی شاہ صاحب آئے اسپیچ کے لیے. انہوں نے کہا کہ یار یہ میں ایکٹنگ چیف جسٹس نہیں ہوں، چیف جسٹس آف پاکستان ملک میں موجود ہیں تو وہی چیف جسٹس ہیں، وہی مکمل کنٹرول ہے ان کا، مکمل کمانڈ میں ہیں. میرے دوست ہیں، ہی از دیر، ماشاء اللہ صحت مند ہیں، شاش بشاش ہیں. تو میں سینئر پیونی جج ہی ٹھیک ہوں، مجھے ایکٹنگ چیف جسٹس نہ کہیں. یہ انہوں نے کہا. پھر اپنی اسپیچ کا آغاز کیا. انہوں نے کہا میں کچھ لفظ بیچ میں اردو بھی بول رہا ہوں، کچھ تھوڑی سی انگلش اس لیے بولوں گا، فارنرز بھی ہیں. تو امریکی سفارت خانے کے ایک ڈپٹی پولیٹیکل سیکرٹری جو ٹینیور اپنا پورا کر چکے ہیں یہاں پہ، ان کی اب 1 آدھ دن میں روانگی ہے واپس. یہ تقریب میں یہ بات بتائی گئی، وہ وہاں بیٹھے ہوئے تھے.
یہ اینڈ میں یہ بات بتائی کہ جب ان کو گلدستہ دیا کہ اس سے پہلے ہمیں سے کسی کو نہیں پتا تھا کہ وہ ہمیں اتنا پتا تھا غیر ملکی آئے ہوئے ہیں کہ ہم سمجھے کسی امبیسڈر کو ہی ہوں گے, یہ نہیں پتا تھا کون ہے. عام طور پہ جب بھی مائنارٹیز کے والے سے تقریب ہوتی ہے, اور جیسے گلزار احمد خان نے بھی ایک میریٹ میں تقریب کی تھی, تو اس میں ایمبیسیز کے بھی لوگ آتے ہیں, بیکاز پوری دنیا کو یہ بتانا بھی مقصد ہوتا ہے کہ پاکستان میں مائنارٹیز کے لیے ہمارے ادارے بہت کچھ کر رہے ہیں. تو سفارتکاروں کو عموماً دعوت دی جاتی ہے, خصوصی طور پہ ان کو بلایا جاتا ہے تاکہ دنیا میں پاکستان کا ایک اچھا امیج جائے. اچھا, تو انہوں نے جو ڈپٹی پولیٹیکل سیکرٹری تھے انہوں نے آگے سے کہا کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے, اردو میں بولے وہ کہ آپ بے شک اردو میں بولیں. تو مینس کہ انہوں نے ایک میسیج دیا کہ یار وی انڈرسٹینڈ اردو, دو کہ ہماری لینگویج میں, لیکن ہمیں یہاں رہتے ہیں تو سمجھ آتی ہے. تو شاہ صاحب نے کہا چلیں پھر تو مسئلہ ہی حل ہو گیا. پھر انہوں نے ساری بات اردو میں شروع کی. انہوں نے کہا کہ جو ججمنٹ ہے, انہوں نے کہا پہلی بات انہوں نے یہ کہ میں اس کیس سے کبھی ایسوسیٹڈ نہیں رہا, تو مجھے آج آ کے پتہ چلا ہے نمبر 1 کہ یہ ججمنٹ آئی ہوئی ہے, نمبر 2 کہ اس پہ امپلیمنٹ کتنا ہوا کتنا نہیں ہوا ابھی آپ لوگوں کی اسپیچز سے مجھے یہ سمجھ آیا. انہوں نے کہا کہ موٹی بات یہ کہ اکثر زیادہ, انہوں نے کہا اکثریت جو ہے نا تقریر ہیں جو ہوئی ہیں 2.5-3 گھنٹے میں, مجھے یہ سمجھ آ گئی ہے کہ آپ لوگ خوش نہیں ہیں کہ فیصلہ امپلیمنٹ نہیں ہو رہا. پھر انہوں نے امپلیمنٹیشن کی بات شروع کی جس میں بطور صافی ہمارے لیے خبر تھی. اچھا, انہوں نے کہا کہ جی سپریم کورٹ کے فیصلے ہیں, امپلیمنٹ انہوں نے ہر صورت میں ہونا ہوتا ہے, اور یہ امپلیمنٹ کرنے پڑتے ہیں. موجودہ کانسٹیٹیوشنل اسکیم میں آپ کے پاس یہ آپشن نہیں ہے کہ آپ کریں یا نہ کریں, نہ یہ آپ کی اوبلیگیشن ہے, یہ آپ کی اوبلیگیشن ہے کہ آپ نے کرنا ہے. انہوں نے کہا یہ کوئی کرٹسی بھی کوئی ادارہ نہیں شو کرتا کہ جی ہم کر رہے ہیں تو ہمارے احسان کر رہے ہیں. آپ پابند ہیں, اگر آپ نہیں کرتے تو آپ پورا جو ہیرارکی ہے جوڈیشل سسٹم کی آپ اس کو ڈسٹرب کریں چاہے ملک کے نظام چلو. انہوں نے کہا یہ ٹرائیکارٹنی آف پاور کے بھی خلاف ہے, جو آئین کا بنیادی اصول ہے اختیارات کی تقسیم کا. انہوں نے کہا یہ اس کے بھی خلاف ہے کہ سپریم کورٹ جس کا کام ہے فیصلے دینا, اور جو امپورٹنٹ بات انہوں نے کہی اس کو ہم موجودہ تنازع سے بطور صافی لنک کر سکتے ہیں. انہوں نے کہا کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ صحیح ہے یا غلط ہے کوئی دوسرا نہیں یہ طے کر سکتا کہ فیصلہ ٹھیک ہے یا غلط دیا ہے صحیح دیا, ہم اس کو عمل کریں گے ہم نہیں کریں گے. یہ آپ کی چوائس نہیں ہے, یہ سپریم کورٹ ہی ریویو میں ڈیسائیڈ کر سکتی ہے کہ یار فیصلہ ٹھیک تھا یا غلط تھا, کوئی دوسرا نہیں کر سکتا. ہاں اگر آپ نے ایسا کرنا ہے کہ آپ یہ تعین کریں گے فیصلہ ٹھیک تھا یا نہیں تھا تو نظام کو بدل لیں, پھر دیکھ لیں گے. صحیح, موجودہ نظام میں انہوں نے کہا کانسٹیٹیوشنل اسکیم میں یہ پاسبل نہیں ہے کہ آپ ججمنٹ کو امپلیمنٹ نہ کریں. انہوں نے کہا ایز فار ایز مائی پاور از کنسرن کہ جب تک میں پاور میں ہوں ججمنٹ امپلیمنٹ ہوگی. لیکن انہوں نے کسی مخصوص فیصلے کا حوالہ نہیں دیا. نہیں, کسی مخصوص فیصلے کا حوالہ نہیں دیا. اچھا, جو حوالہ دیا بھی تو وہ اقلیتوں والے کیس والے فیصلے کا دیا, لیکن انہوں نے بات اوور آل ایک سنا دی, پورا جو ماحول بنا ہوا تھا. لیکن میسج میرے خیال میں لاؤڈ اینڈ کلیئر ہے. اور یہ مطلب مسلسل 3 دن میں تیسرا میسج ہے. نیشنل بینک کے کیس کی پرسوں ہیئرنگ ہوئی, پرسوں وربلی انہوں نے یہ بات کہی. صحیح, وہ تھے اطہر من اللہ صاحب تھے, شہزاد ملک صاحب تھے بینچ میں. کل پھر وہ ریٹن جاری ہوا, جب آپ کے ساتھ ہی ہم بیٹھے تھے میں نے آپ سے سوال بھی اس سے پوچھا تھا, اور آج وہ اسپیچ میں مسلسل 3 دن میں تیسری بار انہوں نے سیم پیغام اپنا دیا ہے. اور دس شوز کہ وہ اس حد تک تو کم از کم فلی کمیٹڈ ہیں کہ فیصلوں پہ عمل کرنا ہے. فیصلوں پہ عمل کرنا ہے. جی قمر میکن صاحب, کیا وہاں پہ کافی گفتگو بھی ہوئی؟ یہ تو تقریر کی بات ہوگی, تو جیسے منصور علی شاہ اور کون سے ہمارے سینئر صحافی دوست گئے ہوئے تھے وہاں پہ, ان کی گفتگو بھی ہوئی, گپ شپ بھی ہوئی, کوئی غیر رسمی گپ شپ بھی ہوئی. مجھے سنا ہے کہ منصور علی شاہ تھوڑا محتاط تھے اور کوئی زیادہ بات نہیں کر پا رہے تھے, کیا سوال جواب ہوئے؟ بہت شکریہ سر. ایک تو آپ کے پروگرام میں آنا میرے لیے بڑا ایک اعزاز کی بات ہے. دوسرا, آج وہاں پر جب منصور علی شاہ صاحب اپنی تقریر کر چکے تو انہیں پھر پھولوں کا گلدستہ دیا گیا, اور اس کے بعد پھر وہ سامنے جو مہمانوں کی کرسیاں ہوتی ہیں وہاں پر آ کر نیچے بیٹھ گئے. انہوں نے کہا کہ باقی تقریب میں نیچے بیٹھ کے دیکھوں گا, کیونکہ باقی سارے جو اسٹیج پر بیٹھے ہیں لوگ تو وہ وہاں پر بیٹھ سکتے ہیں. تو وہ وہاں پر براجمان رہے, اور اس کے بعد پھر جیسے ہی تقریب ختم ہوئی, ریفریشمنٹ کا اعلان کیا گیا, تو جج صاحب جو ہیں وہ تصویریں بنوانے لگے. کچھ وکلاء آ گئے, کچھ وہاں پر موجود لوگ باقی بھی تھے, کچھ صحافی حضرات بھی ہمارے وہاں پر موجود تھے. کافی سارے جو تھے وہ وہاں پر اسائنمنٹ پر تھے. تمام چینلز اپنے اپنے ڈی ایس این جیز کے ساتھ جیسے رپورٹرز وغیرہ گئے ہوئے تھے, جیسے بشارت راجہ صاحب تھے, ذوالقرنین صاحب تھے, میں وہاں پر موجود تھا, سہیل رشید صاحب تھے, امانت کشکوری ہمارے جو دوست ہیں وہ وہاں پر موجود تھے, اور عدیل سرفراز صاحب تھے, کمبر زیدی تھے, بالکل ایسے ہی ہے, اور اس کے ساتھ جانزب عباسی صاحب تھے, عمران وسیم صاحب تھے, اور باقی بھی کافی سینئر صحافی بھی وہاں پر تمام وہ بھی تھیں. جی. تو پھر جسٹس منصور نے کہا کہ یہاں پر تصویریں وغیرہ جب ہوگی تو انہوں نے جیسے صحافی ہوتے ہیں اپنی گپ شپ میں کچھ سوالات بھی رکھتے ہیں, کچھ سوالات کرتے بھی ہیں کہ ہمیں کوئی نہ کوئی خبر جو ہے, ظاہر ہے صحافی اس کے پیچھے ہوتا ہے,
تو وہ باتیں آف دی ریکارڈ چل رہی تھیں. جیسے ہی وہ گپ شپ شروع ہوئی تو سب سے پہلے بشارت راجہ صاحب نے سوال کیا کہ آپ کو کمیٹی سے نکالا گیا ہے یا آپ خود نکلے ہیں. انہوں نے کہا کون سی یہ کمیٹی تھی؟ یہ آربیٹریشن والی جو الٹرنیٹ ڈسپیوٹ ریزولوشن. تو انہوں نے کہا کہ یہ ہمارا اندرونی معاملہ ہے, اس پر فی الحال بات ہمیں نہیں کرنی چاہیے. تو وہ اس طرح سے کویسچن کا آنسر انہوں نے دے دیا. اس کے بعد پھر ان سے سوال ہوا کہ سر فیصلہ کب تک آ رہا ہے مخصوص نشستوں والا, تفصیلی تحریری فیصلہ. تو انہوں نے کہا کہ اب وہ ہم لکھ رہے ہیں تو کوشش ہوگی کہ آپ کو بتا دیں گے, پتہ چل جائے گا جب بھی آئے گا. تو پھر صحافی ظاہر ہے مزید کویسچن کرتے ہیں نا, تھوڑا ڈگ آؤٹ کرنے کے لیے کہ سر آپ نے لکھ دیا یا نہیں لکھ دیا. تو منصور علی شاہ صاحب نے کہا کہ نہیں, میں ابھی لکھ رہا ہوں, میں لکھ کے باقی ججز کو بھیجوں گا, پھر وہ اپنے حساب سے دیکھیں گے, اگر کسی کو اختلاف یا کوئی نوٹ یا کوئی چیز ہوگی تو وہ لگتا ہے یہ کہ یہ معاملہ ابھی ہفتہ 2 ہفتے جائے گا. جی, اس کا پھر جو یہی ڈسکشن چل رہی تھی تو کہا کہ کتنا عرصہ اندازہ لگ سکتا ہے. انہوں نے کہا کہ اس میں کوئی عرصہ نہیں کہا جا سکتا, میں لکھوں گا, اس کے بعد باقی ججز دیکھیں گے, کچھ ہمارے کولیگ باہر ہیں وہ واپس آئیں گے, ہماری مشاورت بھی آسان ہو جائے گی. تو پھر سوال ہوا کہ کیا پھر یہ معاملہ چھٹیوں کے بعد جا سکتا ہے. تو جسٹس منصور نے کہا کہ ہو سکتا ہے, لیکن اس کے بارے میں کچھ کہنا جو ہے وہ قبل از وقت ہے. بظاہر انہوں نے کوئی بھی ڈیڈ لائن, کوئی بھی تاریخ یا کوئی بھی کنفرم جو بات ہے وہ کرنے سے گریز کیا. اب یہ بات ہو رہی تھی وہاں پر, کچھ باتیں ناخوشگوار واقعات کی بھی ہو رہی ہیں. اچھا, کیا کچھ سینئر صحافی حضرات وہاں پر موجود تھے. ظاہر ہے تھوڑے سے مجھے وہ فرسٹریٹڈ شاید نظر آئے مجھے, جیسے میری ذاتی یہ آبزرویشن ہے. تو آپ ان کا نام نہیں لینا چاہیں گے؟ نہ لیں تو چلو میں لے لیتا ہوں, میں نے سنا ہے قیوم صدیقی تھے. اچھا اینی وے کیا ہوا؟ جی, تو وہاں پر یہ ہوا کہ عمران وسیم صاحب ہمارے دوست ہیں, انہوں نے بھی کیمرہ اپنا آن کیا ہوا تھا, قیوم صدیقی صاحب کا بھی فون آن تھا, قیوم صدیقی صاحب کے ساتھ 2 لوگ اور موجود تھے, ان کے بھی فونز جو ہیں وہ آن تھے. ان کے ساتھ کیا مطلب, ان کے چینل سے, ان کے ایسوسیٹ کہہ سکتے ہیں, ان کے ساتھ ہے وہ اسسٹنٹ کہہ سکتے ہیں, یا ان کے ساتھ رپورٹر باقی جو کہہ سکتے ہیں, وہ بھی وہاں پر موجود تھے, ان کے بھی کیمراز آن تھے. تو جسٹس منصور جب یہ بات کر رہے تھے تو سامنے عمران وسیم صاحب کا کیمرہ تھا. تو انہوں نے کہا کہ یار عمران وسیم اس کو بند کر دو, یہ آف دی ریکارڈ باتیں ہیں تو اس کو چلانا نا, یہ اپنی گپ شپ ہے. تو ویسے گپ شپ کرتے ہیں. تو عمران وسیم صاحب نے فون بند کر کے جیب میں ڈال لیا, لیکن باقی فون بند نہیں ہوئے. سینئر صحافی جو ہیں ہمارے, انہوں نے بھی اپنا فون بند نہیں کیا. پھر انہوں نے سوال داغا اس کے اوپر. انہوں نے کہا کہ یہ جوڈیشل معاملات کے اوپر آپ اس طرح سے صحافیوں سے بات کر سکتے ہیں. ان کے کہنے صحافیوں سے گفتگو پہ اعتراض ہو گیا کہ آپ, اور انہیں یہ بھی نہیں پتا کیا بات ہو رہی. جی بالکل, وہ جب آئے جیسے ہی تو انہوں نے آتے ساتھ یہ سوال جو ہے وہ داغ دیا. پتہ نہیں بات کیا ہو رہی تھی ان کو یہ شاید مجھے لگتا ہے غلط فہمی ہوئی کہ مخصوص نشستوں کے فیصلے کے اوپر جو ڈسکشن ہو رہی ہے, خبر نکل گئی میرے سے. تو یہاں پر کوئی جج صاحب کو شاید فیڈ کرنے یا کوئی مشورہ دیا جا رہا ہے. پہلے سے ہی غصے میں آئے کہیں یا کیا, مطلب پہلے سے آتے ہی سوال داغ دیا یا کچھ سنا, گفتگو سنے بغیر ہی؟ مکمل گفتگو انہوں نے نہیں سنی تھی, وہ پہلے پیچھے تھے, اور پھر جب وہ آئے تو انہوں نے یہ سوال کر دیا. تو منصور علی شاہ صاحب نے کہا کہ نہیں سر آپ ایزی ہو جائیں, ریلیکس ہو جائیں, ایسی کوئی بات نہیں ہو رہی, جوڈیشل معاملات پر بات نہیں ہو رہی, صرف میرے سے سوال ہوا ہے کہ فیصلہ کب آ رہا ہے. تو میں نے کہا کہ ہم ابھی لکھ رہے ہیں, تو باقی باتیں جو ہیں وہ ظاہر ہے اس میں کوئی ڈیٹیل کوئی ڈسکشن نہیں ہو رہی کہ ہم یہاں پر کوئی فیصلہ لکھنا. بڑی تحمل مزاجی دکھائی بہت بہت. اچھا پھر اگر یہاں پہ قاضی فائز عیسیٰ ہوتے تو پتہ نہیں وہ چہرے پہ تھروٹ اسمائل رہی ہے. اچھا تھروٹ وہ مسکراتے رہے ہیں. انہوں نے کہا یار میں تو بڑا فرینڈلی سا آدمی ہوں. تو ہم نے بھی کہا سر یہ اچھا. وہ پھر ہوا یہ کہ شاہ صاحب نے جب اسپیچ اپنی اسٹارٹ کی نا, کیونکہ کافی ساری اقلیت تھی, وہ میں یہ واقعہ سن لیتے ہیں پھر اسپیچ کے اوپر بھی بات نہیں, میں اسی سے وہی چیز ہے. ٹھیک ہے. انہوں نے اسپیچ کا آغاز کیا نا, تو انہوں نے شروع میں آ کے, جیسے ساری اقلیتیں موجود تھیں, مسلمان بھی تھے, باقی مذاہب کے بھی لوگ تھے, انہوں نے کرسچنس کا گڈ ایوننگ کہا, مسلمانوں کو السلام علیکم کہا, جو سکھ برادری تھے تو ان کو ست سری اکال کہا, جو ہندو تھے ان کو ان کے طریقے سے نمستے یا جو بھی طریقہ ہے وہ کیا. تو اس کے بعد پھر انہوں نے اپنی بات کا آغاز کیا, قرآن پاک کے حوالے دیے, پھر اقلیتوں کے حوالے سے شریعت کا, سنت رسول کا حوالہ دیا کہ ان کا طریقہ کا نبی پاک کا کیا تھا اقلیتوں کے حقوق پہ, انہوں نے کس طرح میک شور کیا تھا کہ مدینہ میں اقلیتیں اپنا کام کریں. وہ پھر آئین کا حوالہ دیا اور فیصلوں کا حوالہ دیا. جب تقریر ختم کر کے وہ اترے نا, تو وہ سینئر جرنلسٹ نے آ کے کہا کہ سر آپ نے سکھوں کو ست سری اکال بھی کیا, مجھے تو یہاں کو سکھ نظر نہیں ہے. انہوں نے کہا سر آپ کو نظر نہیں آئی, یہاں بیٹھے ہوئے تھے. اچھا, حالانکہ پھر جو منتظمین میں سے ہمیں بتایا گیا, میں نے ان سے پوچھا کہ یار سکھ برادری جو تھی وہ, انہوں نے کہا جی وہ مرد تو صحیح تھے, ایک خاتون بھی بیٹھی ہوئی تھی سکھ, ان کو شاید یہ نہیں پتا کہ وہ خاتون بھی سکھ تھیں.
ٹھیک ہے. اچھا تو شاید ان کو ذہن میں ہوگا کہ سکھوں میں خواتین نہیں ہوتی. ویسے کیا یہ اعتراض ویسے متی بھائی آپ بھی سینئر جرنلسٹ ہیں, یہ بنتا ہے ایک جج اسپیچ کر کے آپ کہ جی آپ نے ست سری اکال کیا دی وہاں سکھ تو اٹھائی کوئی نہیں. چلے میرے خیال میں کوئی اگر شروع سے غصے میں آئے تو آپ اس کے بارے میں تو آگے چل کے پھر یہ ہوا کہ جب انہوں نے بات کی تو شاہد صاحب نے کہا میں نے تو ایسی کوئی بات نہیں کی. پھر جو مختلف وکلاء اور جو اقلیتوں کے نمائندگان تھے, آپ کو پتہ ہے سب لوگ جو بھی ڈگنیٹریز آتے ہیں, پولیٹیشین ہیں, ججز, لوگ ان کے ساتھ پکچرز بناتے ہیں. لوگوں نے تصویریں بنانی شروع کر دی. ہم ان دا مین وائل ہال کے دروازے میں تھے واپس جاتے ہوئے, باہر آتے ہوئے. سہیل رشید صاحب جانزیب عباسی تھے, قمر تھا, قمبر زیدی تھا, عدیل سرفراز رائٹ سائڈ پہ تھا, میں بیک سائڈ پہ تھا, اور بشارت راجہ صاحب وغیرہ یہ فرنٹ پہ تھے. وہ سب بھی وہیں پہ تھے, اسی سائڈ پہ ہی تھے. اب اتنے میں کھڑے کھڑے اچانک انہوں نے شور ڈال دیا سہیل رشید صاحب کے ساتھ کہ یار کس نے, سینئر صحافی نے, قیوم کی بات کر رہے تھے. پتہ نہیں آپ کو پتہ ہوگا, مجھے نہیں پتا, میں پیچھے, میں نے سنا ہے, میں ادھر تھا نہیں سر. اچھا آپ نے بھی سنا ہے, میں نے تو خیر میں پیچھے کھڑا تھا اس لیے مجھے نہیں پتا کون تھا. اچھا انہوں نے اچانک شور, جیسے آپ اسٹیٹ ڈرامے دیکھیں نا, اکثر وہ اسٹیٹ ڈرامے میں جوگت کرتے ہیں نا, وہ کسی تیسرے کو کرنی ہو تو دوسرے کو شروع ہو جائیں گے, خود کہہ لو, خود کہہ لو, آپ کیا لیں, آپ کیا لیں, اے کہہ رہے دم انجے. اچھا وہ کہنا خود ہوتا ہے, نام اس پہ ڈال دیتا ہے. تو انہوں نے بھی یہی سہیل رشید پہ یہ کیا. سہیل صاحب کو انہوں نے کہا کہ جناب یار مجھے سوال کرنے سے کیوں روک رہے ہو, میں تانوں کی کیا ہے, میں سوال ہی پوچھے خالی. سہیل نے کہا جی کس نے آپ کو کہا ہے اور کیا کہا ہے. اللہ ان سے کسی نے کچھ نہیں کہا تھا, انہوں نے شور ڈال دیا. وہ جو تھا نا, وہ ہمارے سینئر صحافی جو ہیں ان کا رویہ اس وقت کافی اگریسو تھا سہیل رشید صاحب کے ساتھ, اور سہیل رشید صاحب اس وقت کافی پریشان تھے کہ یہ میرے ساتھ اتنا غصہ یا شاؤٹنگ کی حد تک وہ اس طرح سے کیوں کر رہا ہے. تو انہوں نے کہا کہ آپ کو کسی نے کچھ نہیں کہا, آپ کیوں اتنا مطلب شاؤٹ کر رہے ہیں. تو اس کے بعد انہوں نے کہا کہ آپ مجھے میرے حق سے محروم کر رہے ہیں کہ میں جج صاحب سے سوال نہیں کر سکتا. تو ایسی بات تو بالکل نہیں تھی کہ آپ کو سوال کرنے سے کسی نے روکا ہو. جب یہ باتیں ہو رہی تھی, جب انہوں نے سہیل رشید صاحب کے ساتھ وہ شاؤٹ کیا ظاہر ہے اگریسولی, تو اس کے بعد پھر انہوں نے اشارہ کیا جسٹس منصور تھوڑا دور جو ہے وہ آواز ماری, جج صاحب کو آواز ماری, ان کو کہا شاہ جی یہ آپ کے بندے مطلب آپ کے پی آر او مجھے سوال کرنے سے روک رہے ہیں, یہ کیا طریقہ ہے. شاہ صاحب نے کہا کوئی صحافیوں کو آپ سب کہہ رہے پیا, ہاں وہ ایسے کہہ آپس میں تو ہم غصہ کر لیتے ہیں, مذاق کر لیتے ہیں, لیکن اس طرح جج کے سامنے. اچھا وہ پھر اسی معاملے میں نا جب انہوں نے چیخنا شروع کیا, اور شاہ صاحب نے بھی آ کے پھر وہ کہا کہ یار کیا ہو گیا, کول ڈاؤن, تو میں تو ایسا کچھ نہیں کہہ رہا. اور جب انہوں نے عمران وسیم کو کہا تھا نا کہ یار عمران یہ ریکارڈنگ نہ کرو, یہ آف دی ریکارڈ بات ہے, اور مسکراتے ہوئے کہا تھا, عمران نے بھی فون بند کر کے ریکارڈنگ جیب میں ڈالی, جو ایتھیکل طریقہ تھا. تو ان صاحب نے وہ موبائل اپنا آن رکھتے ہوئے سوال کیا, کہا آپ یہ آزادی صحافت کو سپریس کر رہے ہیں. اس سے پہلے وہ کہہ رہے تھے کہ آپ جوڈیشل معاملات کے اوپر صحافیوں سے گفتگو کیوں کر رہے ہیں, پھر اگر آپ گفتگو کر رہے ہیں تو آپ کا تو انہوں نے کہا نہیں میں, میرے خیال میں یہ معاملات کو جتنے یہاں بات رکی نہیں نا. اس کے بعد پھر شاہ صاحب کو, کیونکہ جتنے بھی جو ٹاپ گیسٹ تھے, سڈل صاحب تھے, وہ جو غیر ملکی سفارتکار آئے ہوئے تھے, شاہ صاحب تھے, اسلم خاکی صاحب تھے, اور ایک وہ صاحب کو ڈاکٹر نیئر صاحب کو بیٹھے ہوئے تھے, وہ تھے, ایک خاتون اور بھی تھیں جو اسپیکر تھیں وہاں پہ. یہ سب لوگوں کو جو چیف گیسٹ ان کے ظاہر ہے جو مین گیسٹ تھے, ان کے لیے پبلک سے ہٹ کے چائے کا ارینجمنٹ تھا ہال کے ساتھ سائڈ روم میں, ٹیبل وغیرہ وہاں لگا تھا, جو دروازہ کھلا تو ہمیں نظر آیا. یہ سب کو 7-8 لوگ وہاں جا کے بیٹھ کے, تو ان سب نے وہاں پہ اکٹھے چائے پی. تو یہ شاہ صاحب باہر نکلے تو پھر ہم نے بات چیت ان سے کرنی شروع کی اسٹیئرز اترتے ہوئے. تو میں تھا آگے, بشارت راجہ صاحب تھے, تو پھر ہم نے ان سے بات چیت شروع کی کہ یار وہ کوئی نوٹیفیکیشن وغیرہ آپ کا نہیں ہو رہا, تو اس پہ کیا کہیں گے. جو صحافی ساتھ آئے ہوئے تھے نا, انہوں نے سوال کیا تھا, کس نے سوال کیا, جیو کے صحافی جو قیوم صاحب کے ساتھ آئے ہوئے تھے نا, انہوں نے یہ سوال کیا کہ ایک پارٹی جو ہے آپ کے نوٹیفیکیشن کو لے کر پریس کانفرنسز کر رہی ہے, جس پر منصور صاحب نے کہا کہ یار میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے, نہ مجھے اس کا کوئی علم ہے, تو مولا دیکھ رہا ہے, مطلب جب نوٹیفیکیشن ہونا ہوگا ہو جائے گا. تو پھر سوال ہوا کہ اگلا سوال میں نے کیا ان سے, وہ اس سوال کے بعد میں نے کہا شاہ جی ایک چیف جسٹس کا نوٹیفیکیشن 82 دن پہلے ہو جاتا ہے, اور دوسرے کو اب 70 سے کے قریب دن رہ گئے ہیں, تو ان کا نہیں ہو رہا, تو یہ کیا چکر ہے. انہوں نے کہا یار جب ہونا ہوگا ہو جائے گا, نہ بھی ہوا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, جو اللہ کو منظور ہوگا وہ ہوگا, مجھے کوئی ٹینشن نہیں اس حوالے سے. تو انہوں نے کہا, پھر کہا کہ جی آپ کو نوٹیفیکیشن نہ ہونے کی ٹینشن نہیں ہے. صحافی صاحب نے پوچھا, انہوں نے کہا جی مجھے کوئی اس سے نہیں ہے, نہ میں نے کبھی اس بارے میں سوچا. اچھا وہ چل کے آگے آئے,
پھر نیچے اترے تو پھر جب وہ گاڑی میں بیٹھ رہے تھے تو پھر وہ ایک سینئر صحافی نے ان سے وہی سینئر صاحب وہی سینئر صحافی نے ان سے پوچھا کہ ذرا حلف کب اٹھا رہے ہیں. انہوں نے پھر طنزیہ انداز میں پوچھا تو وہ پھر شاہ صاحب نے ان کی طرف بڑے مایوب انداز میں دیکھا کہ یار حد ہو گئی ہے یار. اچھا پھر وہ جب گاڑی میں بیٹھے نا تو جیسے منصور صاحب کا لٹرلی یہ انداز تھا یار, مطلب وہ دل میں کہہ رہے ہوں گے توبہ استغفار یار, مطلب یہ کیا. اسی طرح بشارت راجہ صاحب نے منصور علی شاہ صاحب سے پوچھا تھا جب وہ ایونٹ کے اسٹیج سے اتر کے آ رہے تھے, سب سے پہلے میری ان سے ملاقات ہوئی تھی. میں نے کہا شاہ صاحب آئندہ جمعے تک تفصیلی فیصلہ آنے کا امکان ہے. انہوں نے کہا یار ابھی تو لکھ رہا ہوں, ابھی نہیں پتہ. تو انہوں نے پھر بشارت راجہ صاحب نے کہا جی کیا کوئی شیرنی کب کھا سکتا ہے؟ شیرنی مطلب شیرینی یہ کہ مٹھائی کو کہہ لیں کہ وہ کب کوئی کھا سکتا ہے. تو انہوں نے کہا یار ابھی اس حوالے سے میں کچھ نہیں کہہ سکتا. مطلب پھر میں نے ان سے یہ پوچھا کہ سر آپ کب تک اپنا فیصلہ لکھ کے باقیوں کو بھجوا دیں گے؟ تو انہوں نے اس پہ بھی کوئی یہ تک انہوں نے نہیں بتایا کہ میں اپنا کہ میں کب لکھ دوں. انہوں نے کہا یار میں نہیں کرتا. دو چیزیں اور ہم مس کر رہے ہیں, چھوٹی چھوٹی دو چیزیں. ایک دفعہ ایک صحافی نے سوال کیا جب چیف جسٹس قاضی فائزی صاحب نے اپنا جسٹس منصور نے کہا نا کہ قاضی فائزی صاحب میرے دوست ہیں, صحت سلامت ہیں, فل کنٹرول میں. تو ایک صحافی نے پوچھا کہ کس کے کنٹرول میں؟ نہیں یہ بشارت راجہ نے پوچھا کہ کس کے کنٹرول میں؟ بشارت راجہ صاحب نے بھی نہیں پوچھا, اس کا نام بھی نہیں. انہوں نے کہا جی کس کے کنٹرول میں ہے. تو منصور صاحب نے لٹرلی واپس گھوم کر ایکسپلین کیا کہ نہیں میں نے ایسی کوئی بات نہیں کی, وہ فل کنٹرول مطلب اپنے عہدے پر برقرار ہیں, اپنا کام کر رہے ہیں اور میرے دوست ہیں. پھر سوال ہوا سینئر صحافی صاحب کی طرف سے کہ آپ بار بار چیف جسٹس قاضی فائزی صاحب کو دوست کیوں کہہ رہے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ میرے دوست ہیں, میں اس لیے دوست کہہ رہا ہوں. تو آپ کو دوست کہنے پہ اعتراض کیوں ہو رہا ہے؟ چھوٹے چھوٹے دو واقعات. آپ کو بھی یہ پتہ ہوگا کہ آپ ہم سے بلکہ زیادہ بہتر جانتے ہیں, قاضی صاحب پیدل آتے ہوتے تھے چیف جسٹس بننے سے پہلے. وہ جب نکلتے تھے ججز کالونی سے, بعض اوقات کالونی کے اندر کبھی کالونی کے باہر شاہ صاحب اپنی مرسیڈیز خود چلا کے آتے تھے. شاہ صاحب ان کے قریب جا کے روک کے ہارن دیتے تھے شیشہ نیچے کر کے, کسی کو لفٹ تو نہیں چاہیے. مطلب آپس میں دوستی ہے نا, وہ مذاق میں کرتے تھے. قاضی صاحب آگے سے مسکراتے ہوئے, وہ ہیڈ فون لگائے ہوتے تھے انہوں نے غالباً, جو مجھے دوستوں نے لوگوں نے بتایا تھا کہ جی وہ قرآن شریف سنتے ہوئے آ رہے ہوتے تھے. تو وہ ہیڈ فون یوں نکال کے ان کو یوں سلام کر کے مسکراتے ہوئے وہ ادھر نکل جاتے تھے, قاضی صاحب واک کرتے آ جاتے تھے. تو ان کا یہ فرینکنس لیول آلریڈی تھا, اس لیے انہوں نے اپنا دوست بھی انہیں کہہ دیا. تو دوسرا واقعہ میں آپ کو چھوٹا سا یہ سناتا ہوں. شیخ رشید کی نالی کا آپ کو یاد ہے کیس 2013 سے 18 والی اسمبلی میں شکیل ایوان نے کیا ہوا تھا. ایسے ہی ایک تقریب سپریم کورٹ میں تھی, اس کے بعد قاضی صاحب اس بینچ کا حصہ تھے, عظمت سعید صاحب ہیڈ کر رہے تھے اور سجاد علی شاہ صاحب تھے. میں نے قاضی صاحب سے پوچھا کہ سر وہ سننا ہے کہ ججمنٹ آپ لکھ رہے ہیں تو کب تک ایکسپیکٹڈ ہے؟ کوئی مہینہ آلموسٹ ہو چکا ہے. انہوں نے کہا آپ کو پتہ ہے میں کبھی 1 مہینے سے زیادہ ججمنٹ رکھتا ہوں اپنے پاس. میں نے کہا جی نہیں. تو انہوں نے کہا میں نے لکھ کے بھجوا دی ہے. اچھا انہوں نے یہ تک بتا دیا کہ میں نے لکھ کے بھجوا دی ہے, باقی بینچ میں عمران پہ ہیں وہ ایگری کریں تو سائن کر دیں گے ورنہ اپنا نوٹ لکھ دیں گے. تو انہوں نے اس حد تک انفارمیشن شیئر کر دی تھی. شاہ صاحب نے وہ بھی نہیں کی. اور آپ کو بھی پتہ ہے ہم روٹین میں ملتے ہیں, ساری باتیں آف دی ریکارڈ ہوتی ہیں, کبھی آن ریکارڈ نہیں آئیں. ٹھیک ہے, بالکل یہ بات تو صحیح ہے. اب حالات ایسے ہیں کہ سپریم کورٹ کا جج اگر 8-10 صحافیوں کے سامنے کسی بھی تقریب میں موجود ہوتا ہے, اور صحافی ہر قسم کا سوال کر سکتے ہیں, ضروری نہیں ہے ہر سوال ہی بڑا زبردست ہو. تو جج صاحب کو الفاظ کی حرمت کا بھی پتہ ہے اور الجواب کی اہمیت کا بھی پتہ ہے. کچھ سوال ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے جواب میں جو خاموشی ہوتی ہے وہ بھی بہت بڑی خبر بن جاتی ہے. تو بطور جج سپریم کورٹ کے جج کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے کہ ہر صحافی کے ہر سوال کا جواب دے یا کسی سوال کا جواب نہ دے. تو بڑے نپے تلے الفاظ میں ایک ایسے الفاظ کے مجموعے کے ساتھ صحافیوں کو جواب دینا پڑتا ہے کہ جس سے عدلیہ کی جو حرمت ہے, جو سینکٹیٹی ہے, جو تقدس ہے نظام عدل کا, وہ بھی برقرار رہیں اور کسی تعصب کا بھی اندیشہ نہ ہو. تو جسٹس منصور علی شاہ نے تو پھر بھی کچھ زیادہ باتیں نہیں کی, مگر آپ یقین مانیں کہ چیف جسٹس قاضی فائزی اس حوالے سے بہت ہی کھلے ڈلے آدمی ہیں. وہ تو بہت سی باتیں بھی کرتے ہیں. یہ اور بات ہے کہ کبھی کبھی سوال کے جواب کی بجائے وہ کسی اور طرف بات کو لے جاتے ہیں اور لمبی بات کر دیتے ہیں. ان کو میڈیا کی اہمیت کا زیادہ اندازہ ہے. مگر صرف افسوس اس بات کا ہے کہ کچھ صحافی پہلے سے نپے تلے ایجنڈے کے ساتھ کسی بھی تقریب میں ان کا آنا اور اس طریقے کی بلند آواز میں سوال کرنا اور پھر ساتھ اپنا ایک کیمرہ مین رکھ کے اس کو ریکارڈ کروانا, تو ایک ڈراماٹائز صورتحال
پیدا کرنا، اور وہ بھی ایک چینل کی طرف سے، میرے خیال میں یہ بڑا ہی ایک بیڈ ٹیسٹ میں ہے۔ گفتگو جو ہوتی ہے عام طور پہ سپریم کورٹ کے ججز کے ساتھ، تو وہ گفتگو کبھی کبھی آف دا ریکارڈ ہوتی ہے اور کبھی کبھی کیمرے کے اوپر بھی بات ہوتی ہے، اور چیف جسٹس قاضی فائزہ تو خاص طور پہ کیمرے کے اوپر بات کرنے کے بڑے ماہر سمجھے جاتے ہیں۔ اور جب راولپنڈی کے کمشنر لیاقت علی چٹھا نے الزام لگایا تھا، چیف الیکشن کمشنر، اور چیف جسٹس قاضی فائزہ پہ کہ یہ دونوں 2008 کے الیکشنز میں بقول لیاقت چٹھا کے اس کی دھاندلی کے ذمہ دار ہیں، تو اس کا جواب میں چیف جسٹس قاضی فائزہ نے ہمارے دوست عمران وسیم اور جو سینئر صحافی ہیں قیوم صدیقی، ان کی موجودگی میں ویڈیو پہ آ کے یہ جواب دیا تھا کہ کوئی ثبوت ہے تو لائیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، تردید کی ہے۔ تو میرے خیال میں کسی دوسرے جج کے یوں صحافیوں سے گفتگو کے اوپر اتنا زیادہ غصہ یا جذباتی ہونے کا کوئی جواز نہیں ہے، بلکہ صحافیوں کو تو خوش ہونا چاہیے کہ کوئی جج جو ہے گفتگو ہی کر رہا ہے، چلو کچھ نہ بھی صحیح، تھوڑے بہت انفارمیشن، تھوڑی بہت بات کا اندازہ تو ہو جاتا نا، ایون کہ باڈی لینگویج سے بھی بات کا اندازہ ہو جاتا ہے، مگر اتنا جارحانہ انداز سے کسی کو ٹارگٹ کرنا، اور خاص طور پہ ایک ایسے صحافی کی طرف سے جو خود ایک ٹرولز کی طرح بیہیو کرتا ہے اور جج کے نام لے کے مخصوص انداز سے ان کو ٹارگٹ کرتا ہے، میرے خیال میں اس کے لیے پھر تھوڑا سا زیادہ محتاط اس کو ہونا چاہیے، کیونکہ اس میں عدلیہ کی ہی نہیں، خود صحافتی پیشے کی بھی جو کریڈیبلٹی ہے وہ ایٹ سٹیک آ جاتی ہے۔ تو یہ تھا احوال۔ آج خوش قسمتی سے میں وہاں موجود نہیں تھا یا بدقسمتی سے مجھے نہیں معلوم تو اس لیے میں نے آپ دونوں صحافیوں کو زحمت دی ہے کہ وہاں کا احوال بتائیں، کیونکہ یہ تقریب واقعی بہت عام تھی، اور خاص طور پہ اس وجہ سے بھی عام ہے کہ کچھ ہمارے صحافی دوست اور کچھ ٹرولز جو ہیں وہ شاید بڑی سنجیدگی سے ایک مہم چلا رہے ہیں کہ کسی بھی طریقے سے مخصوص نشستیں حکمران اتحاد کو مل جائیں، آئینی ترمیم ہو جائے اور چیف جسٹس قاضی فائزہ کو ایکسٹینشن مل جائے۔ یہ اور بات ہے کہ شاید چیف جسٹس قاضی فائزہ خود ایکسٹینشن میں اتنے زیادہ دلچسپی نہیں رکھتے جتنے زیادہ ان کے کچھ ٹرولز یا کچھ صحافی جو ان کے حمایتی ہیں وہ ان کی ایکسٹینشن میں دلچسپی رکھتے ہیں، اور شاید یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے ازل سے ہی اپرچونزم اور موقع پرستی کو اپنا شعار بنایا ہوا ہے، اور یہ شاید وہ جو کہتے ہیں نا کہ کچھ لوگوں کی جینز میں کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ وہ ہمیشہ طاقتور اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہی کھڑے رہتے ہیں۔ اس سے زیادہ میں کچھ کہنا نہیں چاہتا۔ آپ دونوں صحافی دوستوں کا بہت شکریہ۔ مطیع اللہ جان، ایم جے ٹی وی سے اتنا ہی اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔